السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ برادران اسلام، محترم مصلیان، نوجوان ساتھیوں، مائیں اور بہنوں، پارہ نمبر 13 اس صورت میں سورہ یوسف کا بقیہ حصہ ہے، اور پھر سورہ رعد مکمل ہے، پھر سورہ ابراہیم ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنی عزت و آبرو کی دفاع میں جیل جا چکے ہیں۔ اب جیل میں 2 قیدیوں سے ان کی دوستی ہو گئی۔ ایک نے کوئی خواب دیکھا، تعبیر پوچھی، آپ نے بتایا۔ دوسرے نے بھی خواب دیکھا، تعبیر پوچھی، بتایا، اور وہی تعبیر ہوئی جو یوسف علیہ السلام نے بتلایا تھا۔ وہ دونوں جیل سے باہر نکل گئے، اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا۔ انہی میں سے جو بادشاہ کے پاس پہنچ چکا تھا، اس نے کہا جیل میں ایک بندہ ہے جو خواب کی تعبیریں بتلاتا ہے، اور اس نے جو بتایا تھا وہ میرے حق میں وہی ہوا ہے، لہذا خواب کی تعبیر اس سے پوچھنی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا جلدی اس کو بلاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا گیا کہ آپ کو بادشاہ نے طلب کیا ہے، کوئی خواب کا معاملہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ایسے میں نہیں جانے والا، جس کیس میں مجھے یہاں پر لا کر ڈالا گیا ہے، پہلے اس کو کنفرم کرو کہ کیا معاملہ ہے، ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے ہمیں پھنسایا ہے۔ کہا ارجع الی ربک، جاؤ اپنے مالک کے پاس، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اور ان عورتوں کے بارے میں پوچھو جن عورتوں نے مجھے پھنسایا ہے اور مجھے جیل تک پہنچایا ہے۔ جب سارے دلائل مل گئے، کرتا پیچھے سے پھٹا، بچے نے گواہی دے دی، عورت نے قبول کر لیا، یوسف علیہ السلام کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اب عزیز مصر کی بیوی نے یہ قبول نامہ پیش کیا کہ میں نے ہی انہیں بہکایا تھا، لیکن انہوں نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی، اور یہ بات حقیقت ہے کہ میں نے ان کے اوپر ڈورے ڈالنے کی کوشش کری، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ میں نے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی غلط کام یعنی زناکاری نہیں کی ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہاں سے 13ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے۔ عزیز مصر ہی کا جملہ ہے، عزیز مصر کی بیوی کا جملہ ہے کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی نہیں بیان کر رہی ہوں، ہاں مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے، غلطی یہی ہے کہ میں نے ان کے اوپر غلط نظر ڈالی۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو انسان کو برائیوں پر ابھارنے والا ہوتا ہی ہے۔ نفس کی 3 کیفیات ہیں، ایک نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، یہ تینوں قرآن کریم میں بیان کیے گئے۔ نفس امارہ یعنی نفس کی وہ کیفیت جو انسان کو ابھارتی ہے، ورغلاتی ہے کہ تم گناہ کرو، جس پر شیطان کا کنٹرول ہوتا ہے، اور آدمی جب اس کے بہکاوے میں آ کر کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دوسری کیفیت نفس کی ہوتی ہے نفس لوامہ، جو اسی انسان کو اندر سے ڈانٹ رہی ہوتی ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، جس کو کہتے ہیں انسان کی اندر سے میرا دل کہہ رہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جس کو احساس ندامت بھی کہہ سکتے ہیں۔
تو یہ نفس انسان کو ڈانٹتی ہے، ملامت کرتی ہے، اسے ابھارتی ہے، شرمندگی کا احساس دلاتی ہے، توبہ کے قریب لے جاتی ہے، اس کو نفس لوامہ کہا جاتا۔ اب آدمی سے غلطی ہو گئی، اس کو لعنت ملامت ہو گئی، شرمندگی کا احساس ہو گیا، اب اگر اس نے توبہ کر لیا تو وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ چلو اپنے رب کی طرف تمہیں بلایا گیا ہے۔ یہ روح نکالنے کے وقت فرشتے اس نفس مطمئنہ کو اس طرح سے بلاتے ہیں۔ تو یہ نفس کی 3 کیفیات ہے۔ اب یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آ گئے، عزیز مصر دربار، شاہی دربار میں پہنچ چکے۔ اب بادشاہ کے خواب کی تعبیر بھی انہوں نے بتلا دی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، بڑا قابل آدمی ہے۔ بادشاہ نے ایک آفر کی، کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آج سے آپ ہمارے یہاں رہو گے اور آپ ہمارے یہاں بحیثیت امین بھی رہو گے۔ آپ امانت دار ہیں، آپ اچھے آدمی ہیں، آپ ہمارے اسی شاہی دربار میں رہو گے۔ یوسف علیہ السلام نے موقع کی نزاکت دیکھی، اللہ کی حکمت کا تقاضا یہی تھا۔ آپ نے دعا کی اور بادشاہ سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، ڈیمانڈ کر دی، وزیر خزانہ مجھے بنا دیجئے اور میں اچھی نگرانی بھی کر لوں گا، مجھے پتا بھی ہے کیسے چلانا ہے۔ حفیظ علیم، وزیر خزانہ اگر کوئی شخص بنے تو 2 کوالٹی اس میں ہونی چاہیے، حفیظ بھی ہو، علیم بھی ہو، یعنی وہ حفاظت کرنے والا ہو، اس خزانے کی حفاظت کرنا جانتا ہو، اس کا حساب کتاب کرنا جانتا ہو۔ علیم، وہ جانتا ہو کہ اس میں تصرف کیسا کرنا ہے، وہ جانتا ہو اس کو خرچ کہاں پر کرنا ہے، کیسے اس کی حفاظت کرنی ہے، دونوں خوبیاں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی سے علماء کرام نے مسئلہ بتلایا کہ اگر کبھی ایسی نزاکت آ جائے، ایسا ماحول بن جائے کہ کوئی پوسٹ خالی ہے اور کوئی ایماندار آدمی اس پوسٹ کے لائق نہیں مل رہا ہے اور میرے اندر ایسی کوالٹی ہے کہ میں اس پوسٹ کو نبھا سکتا ہوں، تو قوم کی بھلائی کے لیے آپ عہدے اور منصب کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ورنہ اسلام میں اصل یہ ہے کہ عہدہ اور منصب مانگنے والوں کو عہدہ اور منصب نہیں دینا ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ یہ حضرت یوسف کے اس فیصلے سے اور اس مانگ سے، ڈیمانڈ سے علماء نے استدلال کیا کہ کبھی ایسی سچویشن آئے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنا دیے گئے۔ اب جیسے راشن بانٹا جاتا ہے ویسے اس زمانے میں بھی جب لوگوں میں غریبی آتی تھی راشن بانٹا جاتا تھا، لوگ خزانے کے لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے آتے تھے، لائنیں لگاتے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام اس کے تو ہیڈ ہو چکے، چنانچہ یوسف علیہ السلام کی بستی میں بھی قحط سالی ہو گئی، اناج لینے کے لیے مصر آ رہے، اسی میں آپ کے وہ بھائی لوگ بھی آئے جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اب دیکھیے کیسے پانسا پلٹتا ہے، رب العالمین کیسے کنویں سے نکال کر شاہی تخت پہ بٹھاتا ہے اور کیسے ڈالنے والوں کو محتاج بنا کر، گداگر بنا کر سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے، بھائی سامنے آ گئے، فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان رہے تھے۔ ایک لمبی مدت گزر گئی تھی، بعض علماء نے کہا 80 سال ہو چکے تھے، بعض نے کہا 40 سال، بعض نے کہا 18 سال، بعض نے 22 سال، لیکن ایک اچھا خاصا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان کے تو وہم و دماغ میں نہیں تھا کہ جس یوسف کو کنویں میں ڈال کے سامنے ہو سکتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام پہچان گئے۔ اس سے پتا چلا مارنے والا بھول جاتا ہے، ظلم کرنے والا بھول جاتا ہے کس کس کو مارا، لیکن جس کو مارا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا۔ درد سہنے والا کبھی درد دینے والوں کو نہیں بھولتا ہے، اور درد دینے والا بھول جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام پہچان گئے، کہا ارے وہ تمہارا بھائی ایک اور ہے نا؟ تو نے کہا ہاں، کہا اس بھائی کو نہیں لائے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ اس کو لے کے آؤ تب اناج ملے گا۔ ائتونی بأخ لکم من ابیکم، اپنے باپ جائی بھائی کو لے کے آؤ تب تمہیں اناج ملے گا۔
فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر اسے نہیں لے کے آئے تو تم لوگوں کو کچھ نہیں دیا جائے گا، قریب بھی نہ آنا یہاں۔ واپس گئے، باپ کے پاس روئے، گڑ گڑائے، ابا جان جانے دیجئے۔ باپ ایک بار دھوکہ کھا چکا تھا، کہا نہیں مجھے تم لوگوں پہ بھروسہ نہیں ہے، کہا جانے دیجئے، نہیں ملے گا اناج۔ بعد میں سامان کھولا تو دیکھا اناج تو آیا ہے، ہماری سواریوں پہ لدا ہوا تھا۔ کہا ابا جان اناج آیا ہے، لیکن بادشاہ نے ایسا کہا تھا لے کے جائیں گے تو ہو سکتا ہے اور بڑھا کے دے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ کہا قسم کھاؤ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ، ہمیں وعدہ دو کہ تم لوگ اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کرو گے۔ ہاں اگر کوئی حملہ ہو جائے، تم لوگ بھی اس کے اندر مارے جاؤ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم سیف چلے آؤ اور یہ بیٹا پھر سے ضائع ہو جائے، یہ میں نہیں چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے اللہ کی قسم دو۔ سب لوگوں نے قسم دی اور بڑی منت سماجت کے بعد بنیامین کو لے کر عزیز مصر کے شاہی دربار میں یوسف علیہ السلام کے سامنے پھر سے حاضر ہو گئے۔ اب دیکھیے یوسف علیہ السلام نے جیسے اپنے بھائی بنیامین کو دیکھا، جو بالکل سگا بھائی، پہچان گئے اس کو بھی، اور چپکے سے اس کو اپنے قریب کیا اور کہا انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اے میرے بھائی بنیامین میں تمہارا ہی بھائی ہوں، ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے بارے میں غمزدہ مت ہونا۔ اب پہلے ان کو بتلا دیا کہ میں بھائی ہی تمہارا ہوں، اس لیے ابھی میں کچھ کرنے والا ہوں، تم پریشان مت ہونا۔ ہاں کیا کرنے والے؟ اب پورا سامان دے دیا گیا، اناج دے دیا گیا، اب یہ لوگ جانے والے ہیں۔ ادھر سے آواز لگایا گیا، یوسف علیہ السلام کی طرف سے ندا لگائی گئی، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے اناج لے جانے والے لوگوں، اے جماعت کے لوگوں، تم سب کے سب چور ہو۔ پورے بھائیوں کو کہا جا رہا چوری کر کے جا رہے ہو، اناج بھی لے جا رہے ہو، چوری کر کے بھی جا رہے ہو۔ ان لوگوں نے کہا نہیں جناب ہم لوگ چوری نہیں کیے۔ کہا نہیں چوری ہوئی ہے۔ کہا کیا چوری ہو گئی ہے؟ کہا وہی جو ناپنے کا آلہ تھا وہی چوری ہو گئی ہے اور تلاشی لی جائے گی۔ تلاشی شروع ہو گئی، سب سے پہلے ان کے بھائیوں کی تلاشی ہوئی، نہیں ملا، لاسٹ میں بنیامین کے تھیلے میں تلاشی ہوتی ہے، اسی میں رکھوایا گیا تھا۔ بنیامین اس لیے بے چین نہیں کیونکہ پہلے سے پتا ہے کہ یہ میرا ہی بھائی ہے اور یہ کچھ ترکیب ہو رہی ہے، انہی کے تھیلے سے نکل گیا۔ اب کہا گیا پہلے ہی بتلا دیا کہ جس کے تھیلے میں نکلے گا وہ یہیں پر قیدی بنا لیا جائے گا۔ جزاؤہ من اجید فی رحلہ فہو جزاؤہ، جس کے تھیلے میں پکڑا جائے گا اسی کو یہاں پر روک لیا جائے گا۔ بنیامین کے تھیلے میں نکل گیا، اب فیصلہ ہو گیا بنیامین یہیں رہیں گے، تم لوگ جاؤ۔ وعدہ کر کے آئے تھے باپ سے کہ لے کے آؤں گا کسی بھی حال میں۔ جیسے دیکھا کہ بنیامین چوری کے معاملے میں پکڑے گئے جبکہ وہ چور نہیں تھے، فوراً اپنی شیطنت پر اور اپنی اسی دشمنی پر آ گئے اور کہا قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، اے بادشاہ سلامت وزیر خزانہ، اس نے اگر چوری کی ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا ایک بھائی بھی تھا چوری کیا کرتا تھا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام ہی کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چوری کیا کوئی بڑی بات نہیں، اس کا بھائی بھی چور ہی تھا۔ قرآن کے الفاظ دیکھیں، یوسف علیہ السلام کو درد تو ہوا ہوگا، کتنے خطرناک یہ لوگ، چوری کا بھی الزام میرے سر ڈال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھائی بھی تھا چوری کیا کرتا تھا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، لیکن جذبات پہ کنٹرول کیا، ظاہر نہیں کیا کہ میں وہی یوسف ہوں۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور اپنے الفاظ کچھ بھی نہ نکالے، کوئی ایکسپریشن نہیں۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، تم بہت بری جگہ پہ پہنچ چکے ہو، بہت بری کنڈیشن میں آ چکے ہو، اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کہہ رہے ہو، یعنی جھوٹا الزام لگا رہے ہو، ظاہر نہیں کیا کہ میں وہی یوسف ہوں جس کے بارے میں تم لوگ کہہ رہے ہو۔ لیکن انہیں پھر یاد آ گیا کہ ابا سے وعدہ کر کے آئے ہیں، ابا کو جواب کیا دیں گے، اس لیے پھر منت سماجت کرنے لگے اور کہنے لگے انا لہو ابن شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ، اے بادشاہ سلامت، آپ نے جس کو پکڑا ہے اس کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، ہم لوگوں میں سے کسی ایک کو پکڑ لیجئے لیکن اس کو چھوڑ دیجئے۔
کہا اگر آپ کا یہی قاعدہ ہے کہ جس کے ہاں پکڑا گیا اس کو قیدی بنا لیا جائے گا تو ہم بھائیوں میں سے کسی کو قیدی بنا لیجئے، لیکن اس کو چھوڑ دیجئے، ہم جو ہے اس کو لے کے جائیں گے، ابا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جو پکڑا گیا وہی ہوگا۔ اب جو بڑا بھائی اس میں تھا کہنے لگا ایک بار فراڈ کیے ہو، ابا کا حال رو رو کے خراب ہو چکا ہے، بالکل ہر وقت یوسف یوسف کرتے رہتے ہیں، ابھی اس کو جو اللہ کی قسم دے کے لائے ہو واپس نہیں لے جاؤ گے، کیا حالت بنے گی ان کی، ان پر کیا گزرے گی؟ کہا فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي، میں یہی رہوں گا، تم لوگ جاؤ، میں یہی مصر میں رہوں گا، اگر ابا کہیں گے کہ ہاں اس کو بھی آنے دو واپس آ جائے تو واپس آ جاؤں گا، یا پھر اللہ کوئی فیصلہ فرما دے میں نہیں جاؤں گا واپس گھر، میں گھر نہیں جاؤں گا۔ بڑے بھائی نے گھر جانے سے انکار کر دیا اور مصر ہی میں رک گیا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ لوگ پہنچے اور خبر دی، اے ابا جان ہم لوگ بڑی امانت داری سے حفاظت سے اس کو لے کر گئے، لیکن اس نے چوری کر لی، اور سچ میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے سامان میں چوری کا سامان ملا، پکڑ لیا گیا، قیدی بنا لیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کا درد پھر سے تازہ ہو گیا، کہنے لگے یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، ہائے میرے یوسف، آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئی، اپنا درد چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے خبر بنیامین کے گم ہونے کی مل رہی ہے، درد کا اظہار یوسف کا نام لے کر رہے ہیں، کیوں؟ اس وقت تو بنیامین کا نام لینا تھا، اس کے اوپر افسوس کا اظہار ہونا تھا۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کو یہ بات پکے سے معلوم ہے کہ بنیامین کو قیدی بنا کر رکھا گیا ہے، جگہ کہاں ہے وہاں پر معلوم ہے وہ زندہ ہے، اور جو میرا بڑا بیٹا نہیں آیا ہے وہ بھی زندہ ہے، یہ دونوں بیٹے زندہ ہیں، اس لیے اس پر درد کا اظہار نہیں کیا۔ ہاں یوسف کے بارے میں خبر نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہے کہاں پر، اس لیے یوسف کے درد کا اظہار کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ روتے روتے آنکھ سفید ہو گئی، جسم میں 3 اعضاء سب سے اشرف ہے، زبان، آنکھ اور دل، تینوں سے درد کا اظہار کیا یعقوب علیہ السلام نے۔ زبان سے کہا یا اسفا، ہائے افسوس یوسف، آنکھ سے آنسو بہے، اتنے آنسو بہے کہ آپ کی آنکھوں میں سفیدی آ گئی، دکھنا بند ہو گیا، اور دل تو غم سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے جو یا اسفا کہا، ایسے ہی موقع پہ ہمارے اسلام میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی بات کہی گئی ہے۔ اسی لیے تابعی سعید بن جبیر کہتے ہیں لو کان عند یعقوب کلمۃ الاسترجاع، اگر یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انا للہ و انا الیہ راجعون دعا سکھلائی ہوتی تو ہمیں یقین ہے یعقوب علیہ السلام یا اسفا یوسف نہ کہتے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے، کیونکہ اس میں جو معنی ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ چنانچہ غم کا اظہار کیا اور اس کے بعد کہنے لگے یعقوب، اے میرے بیٹو جاؤ یہاں سے، یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کر کے لاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے۔ کہا جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، اب سکون سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ یہ لوگ پھر واپس آئے، دیکھ رہے ہیں کتنا دربار میں آنا جانا لگا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کچھ بڑا کرنے والا ہے، پوری سٹوری کو اوپن کرنے والا ہے، صدیوں کے سالوں کے بچھڑے ہوئے بھائیوں کو ملانے والا ہے اور ان کی شرارت کو اجاگر کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو عزت سے سرفراز کرنے والا آئے، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے بادشاہ سلامت، اے وزیر خزانہ، مجھے اور ہمارے گھر والوں کو بڑی پریشانی ہو گئی، ہمارے گھر کا 3 بندہ غائب ہو گیا، ایک یہیں بیٹھ گیا بولا نہیں جاؤں گا، ایک کو آپ نے قیدی بنا لیا اور ایک تو بچپن سے ہی غائب ہے، اے بادشاہ سلامت ہمارے خزانے کو بڑھا دیجئے، ہمارے گھر میں بڑی دشواری آ گئی ہے۔ تکلیفیں بتائی اور اس کے بعد کھانا بڑھانے کے لیے، اناج بڑھانے کے لیے ڈیمانڈ کر دیا، اور کہا کچھ ہمارے اوپر خاص صدقہ دے دیجئے، خصوصی چندہ دے دیجئے۔ اب
यूसुफ अलैहिस्सलाम से रहा ना गया, पूछ बैठे हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ीही इज़ अंतुम जाहिलून, क्या यूसुफ और उसके भाई के बारे में जानते हो जिसके साथ तुमने कुछ हरकतें कर डाली थी जब जाहिल थे? अब ये लोग शौक, ये यूसुफ का नाम कैसे जानता है? फौरन इनको याद आया और कहने लगे क़ालू अइन्नका लअन्त यूसुफ, क्या आप ही यूसुफ हो? क्या यूसुफ आप ही हो? क़ाल अना यूसुफ व हाज़ा अख़ी, कहा मैं यूसुफ हूँ और ये जो कल परसों से मेरे कैद में है ये मेरा भाई बिन्यामीन है। कहा मैं यूसुफ। अब जरा अंदाजा कीजिए, जिन्होंने कुएं में डाला था वो सामने खड़े हैं और वो सही सलामत अपनी जगह पे अपनी पोजीशन में, और कह रहा मैं यूसुफ। अब ऐसे में पैर थर्राए नहीं, आदमी शर्म से डूब जाए नहीं तो क्या फिर होना है। लेकिन इन लोगों ने भी वहां पर क्या कहा, क़द मन्नल्लाहु अलैना, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ जो कुछ तुम लोगों ने मेरे साथ किया था अल्लाह ने मेरे ऊपर एहसान किया। इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन, जो तक़वा इख्तियार करता सब्र करता अल्लाह ताला एहसान करने वालों के अजर को ज़ाय नहीं करता। मैं मुत्तकी परहेज़गार अल्लाह का तक़वा इख्तियार किया, सब्र किया, अल्लाह ने मुझे ज़ाय नहीं किया। आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अब इनके सामने कोई ऑप्शन नहीं सिवाय माफी मांगने के। क़ालू तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना, अल्लाह की कसम है अल्लाह ने आपको इज्जत बख्शी है और आपको बुलंद मकाम अता फरमाया। हम लोग खताकार हैं, हम लोग गुनहगार हैं, हम लोग अपनी गलती का एहसास और इतराफ करते हैं, हमें माफ कर दीजिए। इधर भाइयों का माफी मांगना था कि उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे भाइयों जाओ, कोई सरजनिश नहीं, कोई मलामत नहीं, कोई डांट डपट नहीं, मैंने सबको माफ फरमा दिया, अल्लाह भी तुम्हें माफ फरमाए, वो बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। यूसुफ जैसा कलेजा भी नहीं होता, माफ करने के लिए भी जिगर चाहिए। एक फुट जमीन अगर भाई मार ले पूरी जिंदगी नहीं माफ करते। नस्लों से नस्लें बदल जाती हैं, झगड़े चलते रहते, मुकदमे चलते रहते। इधर उन्हीं की जिंदगी के साथ खेल गए, बचपन में कुएं में तने तनहा डाल के चले आए, एक झटके में माफ कर दिया, एक झटके में माफ कर दिया। ये नबियों का कलेजा है, ये नबियों की जिगर की बात है। ये इसीलिए बयान किया जा रहा है कि लोगों ऐसा भी इंसान होता है, ऐसा भी होना चाहिए कि सामने वाले ने गलती का एतराफ किया, माफी मांगी, फट से माफ करो, अल्लाह बदला देने वाला है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, ये मेरा कुर्ता लो। अब बात तो खुली गई, बाप को तो बहुत परेशान किया होगा, बाप की हालत तो बहुत खराब होगी, लो मेरा कुर्ता लो और जाओ मेरे बाप के चेहरे पे मेरे कुर्ते को डाल दो, इंशाअल्लाह उनकी बीनाई वापस आ जाएगी। और जाओ पूरा घराना लेकर आना, मैं इंतजार कर रहा हूं। गए यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ता लेकर गए, अभी कुर्ता पेश भी नहीं किया था, याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे मुझे मेरे बेटे यूसुफ की खुशबू आ रही है। कुर्ता रखा गया, बिनाई वापस आ गई। ये नबी थे, नबी से बरकत हासिल करना जायज होता है, सिर्फ नबी से। हमारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बदन से, आपके बाल से, आपके वुजू के पानी के इस्तेमाल से, इन तमाम चीजों से बरकत हासिल करना जायज है। जिन जिन चीजों को आपके बदन मुबारक ने टच किया हो, आपके कुर्ते से बरकत हासिल करना जायज है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और के कपड़े से, कुर्ते से, चप्पल से, जूते से या किसी और के बदन से बरकत हासिल करना जायज नहीं है। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक था, उसके बाद खत्म हो गया मामला। ये नबी थे, इसीलिए अपना कुर्ता दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने उस कुर्ते की बरकत से उनकी बीनाई, दूसरे नबी की बीनाई वापस कर दी। अब पूरा घराना वहां मिस्र में पहुंच चुका है। एक जमाने के बाद
बिछड़ा हुआ बाप जो बेटे की जुदाई से रो रो के अपनी बीनाई खो चुका था और बेटे की कमीज की खुशबू से बीनाई वापस आ गई, अब अपने बेटे की दीदार के लिए मिस्र की शाही महल में पहुंच चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप के लिए तख्त लगवाए और उनको उसके ऊपर बैठाया, सारे भाइयों को नीचे बैठाया गया। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद जलवा फरोज हुए तो सारे के सारे भाई और आपके माँ बाप सब सजदे में गिर गए। कुरान करीम कहता है वरफा अबवैहि अलल अर्श वखर्रू लहू सुज्जदा, सारे के सारे लोग सजदे में गिर गए और ये सजदे ताजीमी था, सजदे इबादत नहीं था। ताजीम का सजदा उस शरीयत में जायज था, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दिया। चुनांचे सही हदीस, मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम गए तो वहां देखा कि लोग अपने अपने सरदारों को सजदा करते हैं। जब वापस अल्लाह के नबी के पास आए, धड़ाम से अल्लाह के नबी के सामने सजदा कर लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुआज़ ये क्या कर रहे हो? कहा अल्लाह के नबी शाम गया था, मैंने देखा वहां के लोग अपने आकाओं अपने सरदारों को सलाम सजदा करते हैं, मेरे दिल में आया कि आप हमारे आका सरदार हैं, आपको भी ये इज्जत अफजाई होनी चाहिए, आपको भी ये इज्जत मिलनी चाहिए। आपने फरमाया ना, ऐसा ना करो, ये सजदे की इजाजत मैं नहीं देता। और आपने उसी वक्त ये जुमला इरशाद फरमाया था, अगर दुनिया में किसी को किसी और का सजदा करने की इजाजत होती तो मैं एक बीवी को बोलता कि अपने शौहर का सजदा करे, लेकिन इसकी भी इजाजत नहीं है। यानी कि ये सजदे ताजीमी जो इज्जत देने के लिए सजदा किया जाता था, ये भी इस्लाम में हराम हो गया, लेकिन उस शरीयत में जायज था। इसलिए पूरे भाई और वालिदैन के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ सजदे में चले गए। यह सजदा शिर्क वाला सजदा नहीं था। शिर्क वाले सजदे में किसी गैबी ताकत को मानकर नफा नुकसान का मालिक समझकर उसके सामने सजदा रियाज हुआ जाता है, और यह सजदे शिर्क है, यह हराम है, यह शिर्क अकबर है। लेकिन ये जो था सजदे ताजीमी, ये हराम है मौजूदा जमाने में भी, इस शरीयत मुहम्मदिया में भी, लेकिन उनकी शरीयत में जायज था, जिसका जिक्र कुरान करीम ने। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे, जब सब के सब भाई 11 भाई और माँ बाप दोनों सब लोग सजदे में, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को मुखातब किया और कहा या अबती हाज़ा तावील रुया मिन क़ब्ल क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा। ऐ अब्बा जान, मैंने जो ख्वाब देखा था कि 11 सितारे सूरज और चांद मेरे सजदा कर रहे हैं, ऐ अब्बा जान ये उसी ख्वाब की ताबीर है। 11 भाई, सितारे और सूरज बाप, चांद माँ। पूरा वाक़या करीब करीब 101 आयत तक यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है। पूरे सूरह यूसुफ में 4 ख्वाब का तज़किरा आया है, 4 ख्वाब। एक तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा, इन्नी राइतु अहदा अशरा कौकबा वश्शम्स वल क़मर राइतुहुम ली साजिदीन, 11 सितारे, एक सूरज और एक चांद मेरे सजदा कर रहे हैं। यही ख्वाब था जिसके लिए हजरत याकूब ने कहा था अपने भाइयों को मत बताना। उस ख्वाब की ताबीर इतने सालों के बाद पूरी हुई है कि 11 भाई सजदे में, बाप भी सजदे में, माँ भी सजदे में, ताबीर हो गई, ख्वाब मुकम्मल हो गया। उसके बाद एक ख्वाब वो जेल के साथी ने देखा था, इन्नी अरानी असिर खमरा, कि मैं देख रहा हूं कि मैं शराब निचोड़ रहा हूं। इसकी ताबीर क्या होगी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था फयस्की रब्बहु खमरा, ये अपने मालिक को शराब पिलाएगा, यानी कि साकी बनेगा, अपने मालिक को पानी वानी जामुन पिलाएगा, ये शराब पिलाएगा। और ये ख्वाब की ताबीर भी पूरी हुई। ये वही बंदा है जिसने बादशाह को बताया था कि जेल में एक आदमी जो ख्वाब की ताबीर बताता है। और एक ने ये देखा, ख्वाब नंबर 3, कहा इन्नी अरानी अहमिलु फौक़ रअसी खुब्ज़न तअकुलुहु अत्तयरु मिन्हु, मैं देख रहा, मैंने ख्वाब देखा कि मेरे सर के ऊपर रोटी रखी हुई है जिससे परिंदे खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसकी ताबीर बताई थी कि तुमको सूली चढ़ा दी जाएगी और परिंदे तुम्हारा सर नोच नोच के खाएंगे। और सच में जेल से निकलने के बाद उसको सूली चढ़ा दी गई, परिंदों ने उसके सर को नोच नोच के खाया था। तो ये तीसरा ख्वाब, इसकी ताबीर भी मुकम्मल। और चौथा ख्वाब जो बादशाह ने देखा था, बादशाह ने क्या ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें, 7 पतली गायें मोटी गायों को खा रही हैं, और फिर 7 हरी बालियां और 7 सूखी बालियां। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल से निकले थे तो आपने यही ख्वाब बतलाया था, इस ख्वाब की ताबीर बतलाई थी, जिस पर बादशाह ने कहा कि आज से आप हमारे मेहमान हैं और हमारे यहाँ इज्जतदार इंसान हैं। ख्वाब की ताबीर क्या थी? कहा था
7 سال پیداوار ہوگا، پھر 7 سال قحط سالی آئے گی. تو جو 7 سال پہلے پیداوار ہوگی اس میں سے اناج جو کھانا اور باقی بچا کے رکھ لینا، آنے والے دور میں تمہارے لیے کام آئے گا. اور اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارشیں ہوں گی اور خوب تمہارے لیے ہریالی ہوگی. تو یوسف علیہ السلام نے یہ 4 خواب سورہ یوسف کے اندر مذکور ہے. ایک بات یہاں ایک اور، خواب کی تعبیر بتانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہر کوئی ٹرائی بھی نہ کیا کرے. اس کے لیے 2 علم ہونا بہت ضروری ہے. قرآن و سنت کا گہرا علم ہو، گہرا علم ہو. اس کا مطلب ہر عالم بھی نہیں بتا پائے گا. دوسرے نمبر پہ سامنے والے کو پڑھنا آتا ہو. جس نے خواب دیکھا ہے اس کی ہسٹری بھی چاہیے، اس کے حساب سے بھی تعبیر بدل جاتی ہے. سیم خواب 2 لوگوں نے دیکھا، خواب کی تعبیر الگ الگ ہو سکتی ہے. اس لیے ہر کسی سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنا چاہیے اور ہر کسی کو خواب کی تعبیر بتانے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. اس معاملے میں عورتیں بڑی کمزور ہوتی ہیں. رات میں خواب دیکھا، صبح ہونے سے پہلے علامہ گوگل سے خواب کی تعبیر پوچھ لیتی ہیں. اور بہت خوابوں کے لے کر عورتیں لڑکیاں بہت سیریس ہوتی ہیں، بہت سیریس ہوتی ہیں. بہرحال ہر کسی سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنا چاہیے. اب اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے آخر میں کہا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یہ جو پورا واقعہ بیان ہوا ہے اس میں بڑی عبرتیں، نصیحتیں ہیں ان کے لیے جن کے پاس دماغ ہے، عقل والوں کے لیے بڑی نصیحت. کیا کیا آپ نے سیکھا سورہ یوسف سے؟ میں نے تو مختصر جھلکی آپ کو دی ہے، تفصیل سے قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کیا کیا نصیحتیں. سورہ یوسف سے یہ سبق ملا کہ حسد کوئی بھی کر سکتا ہے، خاص طور سے اپنا قریبی بھی کر سکتا ہے. سورہ یوسف سے سبق ملا کہ اپنے قریبی آدمی آپ کے لیے گڑھا کھود کے اس میں ڈھکیل سکتے ہیں اور کوئی اجنبی آدمی آپ کو نکال کے آپ کے زندگی کا راستہ ہموار کر سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے. سورہ یوسف سے سبق ملا کہ کسی پارسا اور نیک انسان پر بھی زنا کی تہمت لگ سکتی ہے. اگر کسی پہ تہمت لگ رہی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ آدمی گنہگار ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں ارے اتنا بڑا الزام لگا، کچھ تو رہا ہوگا، یہاں کچھ نہیں تھا، پھر بھی زنا کی تہمت لگی اور جیل میں ڈال بھی دیا گیا، یعنی سزا بھی مل گئی. تو کوئی ضروری نہیں جس کے اوپر تہمت لگی ہو وہ گنہگار ہی ہو، پارسا پہ بھی لگ سکتی ہے. سورہ یوسف سے بھی سبق ملا کہ بغیر کسی جرم کے معصوم شخص کو بھی جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. بادشاہ وقت ڈالتا تھا، ڈالتے ہیں. سبق ملا کہ تقوی اور ساتھ میں اگر علم ہو تو انسان کو عزت کے ساتھ ساتھ منصب بھی مل سکتا ہے. تقوی اور علم، ٹیلنٹ، قابلیت و صلاحیت ہو تو منصب کے، عزت کے ساتھ ساتھ منصب بھی مل سکتا ہے. سورہ یوسف سے یہ سبق ملا کہ اگر کوئی اپنوں سے بچھڑ جائے تو اسی زندگی میں رب العالمین اس کو ملا سکتا ہے. بچھڑنے کا درد ہو سکتا ہے، لمبا ہو جائے، لیکن اللہ اگر چاہے تو ملا سکتا ہے. سورہ یوسف سے یہ بھی سبق ملا کہ اگر بڑے کلیجے کا انسان ہو تو معافی مانگنے پر بڑے بڑے مجرم کو بھی معاف کر سکتا ہے. سورہ یوسف سے یہ بھی سبق ملا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. اب وہ مشکل چاہے کتنی بھی لمبی ہو جائے، اگر آدمی صبر کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ رات کے اندھیروں کو ضرور ختم کرتا ہے اور دن کے اجالے ضرور عطا فرماتا ہے. سورہ یوسف سے یہ بھی سبق ملا کہ آزمائش کے دنوں میں اور شہوت کی آزمائش میں خاص طور سے انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے. چاہے جتنے آفرز مل جائیں آفرز کو ٹھکرانا چاہیے، عزت و آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے. جیسے کہ یوسف نے کہا تھا بند کمرے میں، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں یہ گندی حرکت نہیں کر سکتا. سورہ یوسف سے ایک سبق یہ بھی ملا حالات کیسے بھی ہوں، اگر آپ داعی ہیں تو توحید کی دعوت آپ چھوڑ نہیں سکتے. جیسے کہ جیل میں اپنے ساتھیوں سے جب خواب کی تعبیر بتانی ہوئی تو یہاں سے شروع کیا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. خواب کی تعبیر بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ ایک اللہ بہتر ہے یہ پھر یہ الگ الگ خدا جس کو لوگ بنا بیٹھے یہ بہتر ہے. یعنی توحید کی دعوت ہر حال میں، ہر موقع پہ جہاں غنیمت ہو وہاں توحید کی دعوت دینی چاہیے. یہ عبرتیں اور نصیحتیں سورہ یوسف سے. اس کے بعد سورہ رعد. سورہ رعد ایک مکی سورت ہے اور رعد کا معنی ہوتا ہے وہ گرج، جب بارش ہونے سے پہلے بجلی چمکتی ہے، گرجتا ہے، اس کو رعد بولتے ہیں.
یہ مکی صورت ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور نیک کام کرنے والوں سے وعدہ کیا گیا ہے اور گناہ کا کام کرنے والوں سے جہنم کی دھمکی دی گئی ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ رب العالمین لوگوں کے حالات کب بدلتا ہے، جب لوگ خود بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا ہے قیامت کے دن زمین و آسمان کو بدل دیا جائے گا. اس صورت سے میں ایک آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقل مند لوگوں کی کچھ پہچان ہے جو اپنے عقل کا استعمال کرتے ہیں اور بہت ہی ہوشیاری اور دماغ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. ان کی کچھ پہچان ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے الذین یوفون بعہد اللہ. نمبر 1 عقل مند کی پہچان یہ ہے کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ اور عہد پورا کرتے. اللہ سے کیا ہوا وعدہ اور عہد پورا کرتے. اللہ کی قسم کھا کے کسی بندے سے اگر آپ وعدہ کر رہے ہیں یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے. یہ عقل مند آدمی کی پہچان ہے. کیسے؟ آج میں نے آپ سے قسم کھا کے کوئی وعدہ کر لیا، اب میں اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہا ہوں اور اتنا ہوشیار سمجھ رہا ہوں کہ میں نے وعدہ خلافی کر دی تو میں بے عزت ہو جاؤں گا. آج نہیں تو کل ہوں گا. آپ کسی بھی مجلس میں کہہ سکتے ہیں اس آدمی نے وعدہ خلافی کی، اللہ کی قسم دیا تھا. تو عقل مند آدمی اپنی بے عزتی کا سامان مہیا نہیں کرے گا. وہ ہمیشہ اپنی عزت و آبرو اور اپنا دین و دھن بچانے کی کوشش کرے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ عقل مند آدمی کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ، بندوں سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کرتا ہے. نمبر 2 ولا ينقضون الميثاق. اور کسی سے کیا ہوا ایگریمنٹ اس کو توڑتے بھی نہیں ہیں. بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کسی سے آپ کا کچھ معاملہ طے ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، اس کو نہ توڑا کریے. اگر کسی دشمن سے بھی ایگریمنٹ ہو گیا ہے تو اس کو نہ توڑا کریے. عقل مند آدمی اس کو نہیں توڑتا ہے. نمبر 3 والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل. اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے عقل مند آدمی ہمیشہ اس کو جوڑتا ہے. اللہ نے کیا جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے. عقل مند آدمی ہمیشہ رشتہ جوڑتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہر خاندان اور قبیلے میں، ہر فیملی کے اندر کچھ نہ کچھ 2-3 لوگ ہوتے ہیں جو پورے خاندان کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ اکثریت تو توڑنے پہ لگی ہوتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ نکاح میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو انہی 2-3 لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان سے فیصلہ کروایا جائے تاکہ یہ رشتہ ٹوٹنے سے بچ جائے. تو عقل مند آدمی ہمیشہ رشتوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے. اور عقل مند آدمی کی چوتھی نشانی وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے. نمبر 5 وَيَخَافُونَ سُوءَ الْعَذَابِ، اور سوء الحساب، برے حساب سے ہمیشہ ڈرتا رہتا. یہ جو ہے اللہ سے ڈرنا اور برے حساب سے خوف کھانا، دراصل یہی 2 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کا وعدہ پورا کرنے کے اوپر ابھارتی ہیں، جو لوگوں سے کیا ہوا ایگریمنٹ نبھانے پہ ابھارتی ہیں، جو رشتہ داری کو جوڑنے پہ ابھارتی ہیں. اگر انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو اور حساب و کتاب کا خوف نہ ہو تو وہ رشتہ داری اور ایگریمنٹ اور پھر اللہ سے کیا ہوا وعدہ کسی کو کچھ نہیں سمجھے گا، وہ منمانی کرے گا پھر. اس لیے ضروری ہے اللہ کا خوف. اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس حوالے سے بڑی زبردست بات ذکر کرتے ہوئے کہا وَمَتَى تَرَحَّتِ الْخَشْيَةُ مِنَ الْقَلْبِ انْقَطَعَتْ هَذِهِ الْأُصُولُ. جب دل سے یہ خشیت اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے تب رشتہ داریاں آدمی توڑتا ہے، دھڑا دھڑ توڑتا ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتا کہ ماں سے کیا رشتہ ہے، باپ سے کیا ہے، بیوی سے کیا، سسر سے کیا، بہن سے کیا، کسی سے کوئی بھی رشتہ نبھاتا نہیں ہے. وہ جب اس کا فائدہ نہیں ہوتا توڑتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس کے دل سے خشیت. جس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا وہ رشتہ داری توڑے گا. جو رشتہ داری توڑ رہا ہے یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. کہا گیا نمبر 6 والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. عقل مند لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ہر کام میں صبر کرتے ہیں، اچھا ہو تو، برا ہو تو چھوڑ کر صبر کرتے ہیں، مصیبتیں آ جائیں تب بھی صبر کرتے ہیں. اور نمبر 7 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کے پابند ہوتے ہیں. نمبر 8 وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چھپا کے اور اعلانیہ طور سے اللہ کے راستے میں دی ہوئی روزی کو خرچ کرتے ہیں. اور نمبر 10 وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، جو برائی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہے اچھائی سے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور برائی کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے کہا اولئک لہم عقبی الدار،
आखिरत में कामयाबी इन्हीं लोगों के लिए है और जन्नत में लोग जाएंगे इनके बाप दादा जो इस तरह के अमल किए होंगे वो सब के सब जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ने बुरे लोगों की बुराइयां बतलाते हुए और बेवकूफ लोगों की पहचान बतलाते हुए इसी से उल्टा कुछ बातें जिक्री कहा, वल्लज़ीना यनक़ुदून अहदल्लाहि मिन बअदि मिसाक़िही, अल्लाह का वादा मजबूती से करने के बाद तोड़ देने वाले लोग बेवकूफ़ हैं, जहन्नमी हैं, लानती हैं, बुरा अजाब पाने वाले। वयक़तऊन मा अमर अल्लाहु बिही अन युसल, और रिश्तेदारी को तोड़ देने वाले लोग भी लानती हैं, बुरे हैं, जहन्नमी हैं। वयुफ़सिदून फिल अर्ज़, और ज़मीन में फसाद करने वाले लोग भी लानती हैं और बुरे हैं। उलाइका लहुमुल लाना व लहुम सूउद्दार, इनके लिए लानत है और इनके लिए जहन्नम मुतय्यन है और तयशुदा है। तो रब्बुल आलमीन ने बताया कि अच्छे और बुरे की पहचान क्या होती है। इसी सूरह राद में एक मिसाल अल्लाह ताला ने दी है, बड़ी जामे मिसाल है। ये मुशरिक को समझाने के लिए बहुत ही जबरदस्त मिसाल है। मखलूकात में सबसे पावरफुल अगर माना जाए, मासूम भी है, गुनाह से पाक हो और पावर में बिल्कुल बेपनाह उसको ताकत है, कौन है कि गुनाहों से पाक भी है और पावर बेपनाह है? कौन से मखलूक है? फरिश्ते। और ये फरिश्ते हमारे साथ रहते हैं, मोमिनों की हिफाजत के लिए रहते हैं, जमीन पे अल्लाह का जिक्र करने वालों को तलाशते रहते हैं, मस्जिदों में आसर और फजर के वक्त ड्यूटी चेंज करते रहते हैं, लोगों के नामे अमल लिखते रहते हैं। फरिश्ते ये गुनाहों से पाक है, मासूम है, साथ में पावरफुल भी है। लेकिन अगर कोई फरिश्तों को अपनी मुसीबत के वक्त बुलाए तो क्या फरिश्ते उसकी मुसीबत दूर कर देंगे? नहीं करेंगे। क्यों? ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, क्योंकि फरिश्तों की ये खूबी है, उनकी आदत है कि वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते और करते वही हैं जो अल्लाह उनको हुक्म देता है। मसलन अगर बंदे ने कहा ऐ जिब्राइल मेरी मुश्किल को हल फरमा दीजिए, जिब्राइल अगर सुन भी ले तो तुम्हारी मुश्किल को हल नहीं करने वाले जब तक अल्लाह ऑर्डर ना दे। यानी जब अल्लाह के ऑर्डर के जिब्राइल मुहताज हैं तो फिर जिब्राइल को मुश्किल में बुलाने की क्या जरूरत है? आप अल्लाह को डायरेक्ट बुलाओ, आप अल्लाह से अपनी मुश्किल का हल तलब करो। अल्लाह ने मिसाल दी, कहा कि ये फरिश्ते मासूम और ताकतवर भी हैं, लेकिन इनको तुम दुआओं में नहीं बुला सकते। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की इजाजत के बगैर वो एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जरा बताओ लोगों, तुम उनको बुलाते हो जिनके पास ना तो ताकत है और ना ही वो मासूम है, गुनाहों से लथपथ हैं और खुद अपने हिसाब के लिए क़यामत के दिन परेशान होंगे, और ना उनके हाथों में ताकत है, ना चल सकते हैं, वो पड़े हुए हैं या फिर पत्थर की शक्ल में, लकड़ी की शक्ल में है या कब्र के अंदर मुर्दा दफन है, तुम उनसे मुश्किल के लिए पुकारते हो। अल्लाह ने फरमाया इसकी मिसाल ऐसे ही है, कबासिती कफ़ैही इलल मा, जैसे कोई आदमी पानी के पास खड़ा हो जाए और अपना हाथ ऐसे पानी के सामने रख के ऐसे ऐसे अपना हाथ फैला ले। अल्लाह फरमा रहा है लियब्लुगा फ़ाह, आदमी हाथ फैलाए है नीचे पानी टब में या तालाब में समंदर के किनारे खड़ा हो जाए, आदमी ऐसे हाथ फैलाए, कुछ नहीं कर रहा, बस हाथ फैलाए। अल्लाह फरमा रहा है, सवाल कर रहा है, बताओ ये पानी उठ के इसके हाथ में आ जाएगा और पानी हाथ से मुंह में चला जाएगा बगैर कुछ किए? फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने वमा हुआ बिबालिग़ी, ये नहीं पहुंच सकता इसके मुंह तक, इसके हाथ तक पानी नहीं जा सकता। क्यों? ये मिसाल है एक समझाने के लिए, जैसे पानी कुछ सुन नहीं रहा है, वो तुम्हारी बातों को देख भी नहीं रहा है, और अगर सुन भी ले तो अल्लाह की इजाजत के बगैर वो मखलूक कुछ कर नहीं सकता है। ऐसे फरिश्ता अल्लाह की इजाजत के बगैर कुछ कर नहीं सकता है, तुम्हारी बात सुन भी ले तो अल्लाह फरमा रहा है कि जब सब कुछ मेरी इजाजत से मखलूकात कर रही है तो मुझसे क्यों नहीं दुआ कर लेते? ये मुर्दों से क्यों दुआ मांग रहे हो? ये पानी खुद से उठ के तुम्हारे मुंह में चला आएगा? नहीं आएगा। अल्लाह से मांगो जो उस पानी को हरकत देने वाला है, अल्लाह से मांगो जो उस पानी को आसमानों से नाजिल करने वाला है, अल्लाह से मांगो जिसकी इजाजत के बगैर जमीन का कोई दरख्त का कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, यकीनन वो तमाम के तमाम लोग गुमराह हैं जो ऐसी ताकतों को मुश्किलों में पुकारते हैं जो अल्लाह की इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकते। चाहे फरिश्तों को पुकारते हो तब भी गुमराह, नबियों को पुकारते हो तब भी गुमराह,
صحابہ اولیاء شہداء کو پکارتے تب بھی گمراہ، زندوں کو پکارے جو ان کی پہنچ سے باہر کی بات ہو تب بھی گمراہ، مردوں کو پکارے تب بھی گمراہ ہے۔ توحید کی کتنی بڑی بات اللہ نے ایک مثال سے سمجھا دی ہے، اور کہا یہ پانی پھیلا، ہاتھ پھیلائے کھڑے ہو، پانی ان کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد دو مثالیں اور دی اللہ نے، حق اور باطل کی مثال دی، کہا کہ پانی ہے اور جھاگ، سمندر ہے، پانی ہے اور پانی کے اوپر جھاگ ہے، تو جھاگ زیادہ بہتر ہے کہ پانی؟ ظاہر سی بات ہے جھاگ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن دیکھا جائے تو جھاگ اوپر ہے، سمندر ہے، تالاب ہے، پانی کی ویلیو ہے، پانی کی قیمت ہے، پانی بکتا ہے، پانی قیمتی چیز ہے، لیکن یہ جھاگ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن ہے تو اوپر۔ ایسے ہی سونا اور چاندی ہے، جو تازہ نکالا گیا ہو، سونار اس کو جلاتا ہے، اس کو سلگاتا ہے، بھٹی میں لگاتا ہے، اوپر کچڑے ہوتے ہیں، کچڑوں کو نکالتا ہے، پھر اندر سے چمکتا ہوا سونا اور چاندی نکلتا ہے۔ یہ دونوں مثالیں دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسج دیا کہ اے لوگوں، باطل باطل ہے، باطل کا کوئی وزن نہیں ہوتا، باطل کیچڑ ہوتا ہے، باطل کچرا ہوتا ہے، گرچہ تھوڑی دیر کے لیے اوپر آ جائے، آج نہیں تو کل وہ ڈوبے گا، آج نہیں تو کل وہ غائب ہوگا۔ جیسے سمندر اپنے کچڑوں کو بہا کر کنارے لے جا کر پھینک دیتا ہے اور سمندر کے کنارے اس کچڑے کو پھینک دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے سونار سونے اور چاندی کے کچڑے کو نکال کے پھینک دیتا ہے، ایسے ان کچڑوں کی کوئی اہمیت نہیں، ان جھاگ کی کوئی اہمیت نہیں، اصل اہمیت پانی کی ہے، اصل اہمیت سونے اور چاندی کی ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جو جھاگ ہے یہ بیکار چلا جائے گا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيُمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو نفع بخش چیز ہے وہ ہمیشہ زمین میں رہے گا۔ فرمایا حق اگر ہے تو رہے گا، حق کو کوئی مٹا نہیں سکتا، تھوڑی دیر کے لیے باطل گرچہ اس کے اوپر سوار ہو جائے لیکن حق کو دبایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ ان دونوں مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موجودہ دور کے حساب سے بہت بہترین آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے لوگو، ظالم لوگ جو کچھ زمین پہ کر رہے ہیں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام امور سے غافل نہ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، دنیا میں کون کیا کر رہا ہے، کس کو مار رہا ہے، کس کو چھوڑ رہا ہے، کون حق پہ ہے، کون باطل پہ ہے، کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، سب کچھ جان رہا ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ نے سارے ظالموں کو اگر چھوڑ رکھا ہے تو اس لیے تاکہ وہ دن آ جائے جس دن لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ دوڑ رہے ہوں گے اپنے سر کو اٹھا کر، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں ان کی طرف یہ لوٹ کے نہیں آئیں گی، وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل ہوا ہو چکے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے خوف سے۔ دو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں جو موجودہ زمانے میں جنگ کا ماحول چل رہا ہے نا، لوگ پوچھتے ہیں اس میں مسلمانوں کا موقف کیا ہونا چاہیے، کیا موقف ہے؟ قرآن کی ایک آیت اللہ نے جواب دے دیا ہے، وہی ہمارا اور آپ کا جواب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ظالم سے ظالم کو مروا رہا ہے، دعا ہماری یہ ہونی چاہیے، اے اللہ ظالم سے ظالم کو تہس نہس کر دے اور جو مسلم ہیں اس کی حفاظت فرما دے۔ یہی دعا، یہی خلاصہ ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ظالم ہی کو ظالم پہ مسلط کر دیتا ہے۔ جذبات سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے، عقل، دین اور شریعت کے نصوص کے مطابق فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، رافضی ہو، یہ سب ایک دوسرے کے چٹے بٹے، سب ظالم ہیں۔ کوئی 2 لاکھ لوگوں کو مارا ہے، مسلمانوں کو، سنیوں کو، اور کوئی 15 لاکھ سنیوں کو مارا ہے۔ جو 15 لاکھ مارنے والا ہے یہ بڑا ظالم ہے کہ 2 لاکھ مارنے والا ظالم ہے؟ رپورٹ اٹھا کے پڑھیے، ایران نے 15 لاکھ سنیوں کو قتل کیا ہے اور اسرائیل نے 2 لاکھ۔ اس کے ظلم سے تقریباً 1 کروڑ سنی مسلمان پریشان ہوئے ہیں، ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، زخمی ہو گئے، مار دیے گئے، بچے یتیم ہو گئے، مائیں بیوہ ہو گئیں۔ اس نے 1 کروڑ تک تعداد پہنچا دی، 4 مسلم سنی ملکوں کو برباد کر دیا، سیریا ہو، لبنان ہو، عراق ہو،
سب کو برباد کر ڈالا انہی لوگوں کی مدد سے. آج ان کا معاملہ جب ختم ہو گیا, ان کے اعلی کار بنے ہوئے تھے, ان کو ان کا مقصد مل گیا, اب یہ خود انہیں پہ مار رہے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ ظالم کو مار رہا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ عذاب ہے, یہ عذاب ہے ان نام لیوا مسلمانوں کے لیے جنہوں نے اللہ کا کلمہ پڑھنے والے توحید پرستوں کو جان سے مارا, بچوں کو قتل کر ڈالا, جنہوں نے عورتوں کو بیوہ بنا ڈالا, جنہوں نے کبھی کوئی رحم نہیں کھایا, پورے ملک اجاڑ دیے ان ظالموں کے ساتھ مل کے. آج اللہ اسی بڑے ظالم کو ان کے اوپر مسلط کر کے ان کو سزا دے رہا ہے. دعا کرے اللہ ظالم سے ظالم کو سزا دے اور اللہ جو مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرما لے. آمین یا رب العالمین. اور عقیدے کے اعتبار سے اگر سن لیں گے تو آپ کے دانت کھٹے ہو جائیں گے. ابو بکر کو گالی دینے والے بینر لگا کے سنی مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا. بینر پہ لکھا جاتا تھا لعنت ہو عمر پہ, ابو بکر پہ, نعوذ باللہ, لعنت ہو عمر پہ, عثمان پہ, لعنت ہو عمر پہ, اور عائشہ پہ لعنت ہو, عائشہ پہ لعنت ہو, عائشہ پہ. جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہماری حکومت مدینے میں آئی تو قبر کھود کے عائشہ کو نکال کر ہم اسے درے لگائیں گے زناکاری کے, ہم عمر اور ابو بکر کی لاش کو نکال کے سزائیں دیں گے کیونکہ انہوں نے غصب کیا ہے. نعوذ باللہ. جو ابو بکر کو ایمان والا نہ مانے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, اور اگر آج ظالم کے ہاتھوں مار دیا گیا, یہ بولے بھالے مسلمان کہہ رہے شہید ہو گیا. شہادت اتنی سستی نہیں ہے. اور ایک مسئلہ جان لو, اسلام نے, قرآن نے, نبی کریم نے جس کو شہید کہہ دیا ہے اسی کو شہید کہہ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کو شہید نہیں کہہ سکتے. بائی نیم کسی آدمی کو اگر آپ شہید کہہ رہے ہیں نہیں کہہ سکتے. شہید کہنے کا مطلب یہ ہو کہ آپ اس کو جنتی کہہ رہے ہیں, جنت ڈکلیئر کر رہے ہیں. یہ کس نے بتایا کہ یہ جنتی آدمی ہے؟ بڑا سستا بنا لیا لوگوں نے کہ یہ شہید ہے. اور آج تو دنیا میں بہت سارے لوگ انہی کے گدھے جو ہیں وہ نماز جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اللہ فرما رہا ہے اللہ غافل نہیں ہے ظالموں سے, اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, لیکن چھوٹ کیوں دیے ہوئے ہیں, پکڑ کیوں نہیں رہا ہے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ان کو موقع دیتا ہے کہ چلو آج نہیں, قیامت کے دن تمہارا حساب ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ایک اور عقیدے کا مسئلہ حل فرمایا. بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جس کو ہم بھولے بھالے مسلمان تو نہیں کہوں گا, بہت چالاک قسم کے مسلمان ہیں, گمراہ کے مسلمان ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن سے فیصلہ کریں گے, حدیث نہیں مانیں گے, اور پھر آگے جڑتے کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب کہاں ہوتا ہے, یہ کہاں لکھا ہے؟ عذاب قبر کے منکرین سے پالا پڑا ہے. میں ایک بار ایک آفس میں بیٹھا تھا, کچھ لوگ ایسے تھے جو قبر کے عذاب کو نہیں مانتے تھے. سوال کیا, کہا مولانا قرآن میں آیت لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے 2 موت اور 2 زندگی کا ذکر کیا ہے, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کہا اس آیت میں اللہ نے 2 موت اور 2 زندگی کا ذکر کیا ہے. تو آپ کہتے ہو کہ انسان قبر میں جانے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاتا ہے, پھر اس سے سوال و جواب ہوتا ہے, پھر اس کے بعد سزا یا اس کو نعمت ملتی ہے. اس کا ذکر تو آپ قرآن کی آیت میں ہے ہی نہیں. یہ چور بےمان گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں, قرآن کی آیت کا سہارا لے کر اپنے دماغ کی اپج اس کے سہارے سے ڈال کر اپنے باطل عقیدے کو پرچار کرنا چاہتے ہیں. کہا دیکھو اس میں 2 موت 2 زندگی, اگر قبر کے عذاب یا قبر کے اندر ہونے والی چیزوں کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب 3 زندگی ہو جائے گی. یہ قرآن کے خلاف ہے, لہذا ہم قرآن کے خلاف باتیں نہیں مانیں گے. ہم نے کہا کھولو تفسیر کی کتاب. اتفاق سے احسن البیان سامنے رکھی تھی, وہی آیت سے وہ ترجمہ پڑھ کے بتلا رہا تھا. اور اللہ کا احسان ہے, فضل و کرم ہے, ہم لوگوں کی مدد ہے کہ ایسے جاہل لوگ جن سے پالا پڑتا ہے, ان میں اکثریت قرآن کا ترجمہ اپنے دم پہ نہیں کر سکتی. یہ عالم ہوتے ہی نہیں, یہ جاہل ہوتے ہیں, کسی عالم کا ترجمہ کیا ہوا پڑھتے. ہم نے کہا ترجمہ پڑھو, ترجمہ پڑھا. ہم نے کہا اس کی تفسیر نیچے دیکھ لو. احسن البیان میں اس آیت کے نیچے تفسیر دیکھی, صحیح مسلم کی روایت جس میں عذاب قبر کا ذکر ہے. میں نے کہا یہ حدیث پڑھو, حدیث بھی لکھی ہے, حوالہ بھی لکھا ہے. حدیث پڑھتے ہی تھر تھر کانپنے لگا. میں نے کہا یہ حدیث صحیح مسلم کی, اب بولو کیا کہتے ہو. کہا کہ مسلم کون ہوتا ہے, بخاری کون ہوتا ہے, لکھ دیا تو کیا مان لیں گے, یعنی حدیث کا پھٹ سے انکار کر دیا. ہم نے کہا یہی تمہاری اصلیت ہے. عذاب قبر کے انکار کرنے کے پیچھے اصل جڑ یہ ہے کہ تم حدیث رسول کو نہیں مانتے ہو. تمہارے نگاہ میں نبی کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, یہ اصل تمہاری برائی ہے, تم منکر حدیث ہو. جب میں نے کہا منکر حدیث ہو, رونے لگا.
جھوٹ کے آنسو، ارے آپ نے میرے اوپر حکم لگا دیا، فتویٰ لگا دیا. میں نے کہا آپ کو میں کئی مہینوں سے جانتا ہوں، کئی بار ہماری بیٹھک ہوئی، بات چیت ہوئی ہے، میں نے آج تک آپ کو منکر حدیث کہہ کے خطاب نہیں کیا. آج کہہ رہا ہوں اس لیے کہ سامنے حدیث رسول کا آپ انکار کر رہے ہو اپنا غلط عقیدہ ثابت کرنے کے لیے. قبر کا عذاب برحق ہے، قبر میں سوال و جواب ہونا طے. قرآن کی آیت ہے یہ جو سورہ ابراہیم میں موجود ہے، آیت نمبر 26. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط بات سے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کو اللہ ثابت قدمی دیتا ہے اور آخرت میں بھی. یہ آخرت کون سی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی تفسیر محمد الرسول اللہ نے فرمائی ہے اور اللہ کے نبی کی صحابہ نے فرمائی ہے. اٹھائے صحیح بخاری حدیث نمبر 2871. صحابی رسول اللہ کے نبی سے ایک بار روایت کرتے ہیں، ایک بار خود بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آیت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ نزلت فی عذاب القبر. یہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. فیقال، تو قبر میں انسان سے کہا جاتا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مومن تو کہتا ربی اللہ. صحابی کہہ رہے ہیں، نبی بتلا رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث بتلا رہی ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مضبوط بات سے اس کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، یعنی کہ اس کو جواب دینے کی توفیق عنایت فرما دیتا ہے. یہ حدیث اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ عذاب قبر برحق ہے. اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ حدیث رسول کے ساتھ ساتھ قرآن کا بھی منکر ہے. میں نے اس بندے سے کہا، ہم نے کہا آپ نے ایک آیت پکڑ لی اور دو موت دو زندگی لے کر بیٹھ گئے. قرآن کی دوسری آیتوں کو آپ نے چھوڑ دیا. برزخ کی زندگی کا الگ سے قرآن میں بیان ہے. کہا کون سی آیت ہے؟ میں نے کہا پڑھو وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے اور یہ اللہ نے فرمایا الی یوم یبعثون، قبر سے اٹھائے جانے تک چلتا ہے. یعنی آج جس کی ڈیتھ ہوئی اس کو ہم نے کفن دفن دے کے زمین کے اندر ڈال دیا قبر میں، اس دن سے موت سے شروع ہونے سے لے کے قیامت آنے تک اس زندگی کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے. یہ قرآن ہی میں ہے. تم چونکہ جاہل ہو، ایک آیت مل گئی، تمہارا پہلے سے گڑھا ہوا عقیدہ ہے کہ قبر کے عذاب کو نہیں ماننا ہے. تم سہارا قرآن کی آیت کیا لے رہے تھے، دوسری قرآن کی آیت سے تمہارا سہارا ٹوٹ گیا، لہٰذا تمہارا عقیدہ باطل ٹھہرا. اللہ کا احسان ہے کہ اس مجلس میں کئی لوگ تھے، اس میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے ہدایت دے دی اور وہ اپنے عقیدے سے پلٹ گئے اور مان گئے کہ ہاں قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. اللہ کے واسطے ان باطل اور گمراہ عقیدوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ملحدانہ عقیدہ ہے اور یہ باہر سے ایڈاپٹڈ عقیدہ ہے جو لوگ فیس بک اور گوگل سے نہ جانے کہاں کہاں سے سیکھتے ہیں اور پھر اس کو گمراہی پھیلاتے ہیں. اور یہ منکرین حدیث جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، یہ حدیث رسول کا انکار کرتے ہیں. بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق جو انسان حدیث کا انکار کرتا ہے دراصل وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں 30 سے لے کر 40 آیتیں ایسی ہیں جو ہر آیت میں بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. جو حدیث نہیں مانتا وہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، وہ قرآن کا بھی منکر، وہ حدیث کا بھی منکر، وہ اللہ کی اطاعت کا بھی منکر، وہ رسول کی اطاعت کا بھی منکر ہے. لہٰذا وہ گمراہ ہے، گمراہ ہے، گمراہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.